اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی یہ محفل ہفتہ روزہ محفل جو کہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب ہوتی ہے، اس کے اندر میرے مرشد کریم حضور سلطان العارفین قدوۃ العارفین شیخ الحدیث و شیخ القرآن سیدی و مرشدی پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک، آپ نے سالک کی تربیت کے لیے، موریدین کی تربیت کے لیے یہ اتنی بڑی کتاب جو ہے یہ آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ صرف اس کے اندر مرید کو مریدی کے آداب، تصوف کیا ہے، سلوک کیا چیز ہے، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان کے اسباب کیا ہے، سالک منازل کو کیسے طے کرتا ہے، سالک کن کن آداب کا خیال رکھے تو وہ سلوک کے اندر استقامت کے ساتھ چلتا ہے۔ صرف سالک کی رہنمائی کے لیے میرے مرشد کریم نے یہ اتنی بڑی کتاب مفتاح السلوک کے نام سے، یعنی سلوک کی چابی، سلوک کی چابی کے نام سے یہ کتاب جو ہے آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کا درس جو ہے باقاعدہ ہر محفل کے اندر دیں گے اور ایک ترتیب کے ساتھ پوری کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا باب جو ہے آپ نے تصوف کے اوپر تحریر فرمایا ہے، اور تصوف کی تعریف فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان تزکیہ نفس، اخلاق کی صفائی اور ظاہر و باطن کی تعمیر جان لیتا ہے، تاکہ وہ ابدی سعادت سے ہمکنار ہو سکے اور اس کے نفس کی اصلاح ہو اور اپنے نفس کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت اور رضا حاصل کر لے۔ یعنی آپ نے تصوف کی یہ تعریف بھی اور تصوف کی غرض و غایت بھی اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کیوں ضروری ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے، تصوف جو ہے وہ کون سا علم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس، اس کا نفس پاک ہو جائے، نفس کو پاکیزگی نصیب ہو، اس کا تزکیہ ہو، نفس بغاوت سے نکل کر اللہ کی رضا کی طرف آئے، نفس اللہ کی ماننے والا بن جائے، نفس اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ یہ تصوف کا مقصد ہے، اس لیے تصوف جو ہے وہ ضروری ہے۔ اخلاق کی صفائی، جیسے اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اخلاق عطا فرمائے، عظیم اخلاق۔ تصوف کے اندر بھی سالک پر یہ ضروری ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی گفتگو کا انداز اچھا ہو، اس کا معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ اچھے ہوں۔ وہ تصوف کے اندر جب قدم رکھے تو اس کے لہجے کے اندر، اس کی زبان کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے۔ تصوف کا یہ مقصد بھی ہے کہ انسان کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، اخلاق کی صفائی ہو جائے اور اس کے ظاہر اور باطن کی تعمیر ہو، یعنی ظاہر بھی اس کا پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو۔ ظاہر بھی اس کا حضور علیہ السلام کی شریعت اور سنت کے مطابق ڈھلتا جائے، حضور کی سنت پر آتا جائے، اور اس کا باطن بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے نور سے منور ہوتا جائے، اس کا باطن بھی اللہ کے ذکر سے منور ہوتا جائے، اس کا ظاہر بھی ترقی کرتا جائے، اس کا باطن بھی ترقی کرتا جائے، ظاہر کے اندر بھی تبدیلی آئے، اس کے باطن کے اندر بھی تبدیلی آئے۔ یہ تصوف کا مقصد ہے۔ اور ابدی سعادت، ہمیشہ والی سعادت، ایسی سعادت کہ جس پر پھر زوال نہ ہو، اور یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ جب سالک تصوف کے اندر قدم رکھتا ہے،
طریقت کے اندر قدم رکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تصوف کے اندر سالک قدم رکھتا ہے تو اس کو ابدی سعادت نصیب ہوتی ہے، ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ جس سعادت پر پھر زوال نہیں ہے، لا زوال سعادت ہوتی ہے۔ اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور اپنے نفس کی پہچان ہوتی ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، واسطہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔ تو میرے حضور مرشد کریم آپ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ تصوف کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس لیے آیا ہے، اللہ نے اس کو اس جہاں میں کس لیے بھیجا ہے۔ اور جب وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے گا تو اپنے نفس کی معرفت کے بعد اس کو اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تصوف کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کی پہچان حاصل کرے۔ اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ تزکیہ نفس، اخلاق اچھے اور باطن کی صفائی، تزکیہ تصفیہ نصیب ہو جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے، اس کا نفس اتنا پاک ہو جائے کہ پھر اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مصداق بن جائے جو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والے نفس، اے پاکیزہ نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، ایسے لوٹ کہ رب تجھ پر راضی ہو، تو اللہ کی ذات پر راضی ہو۔ تو یہ میرے تصوف کی تعریف کے اندر یہ ساری باتیں بیان فرما دی ہیں۔ خالی اسی تعریف کے اوپر بھی عمل کر لیا جائے تو پورے کا پورا تصوف جو ہے وہ انہی 4-5 چیزوں پر جو میرے مرشد کریم نے بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، ظاہر و باطن کی تعمیر، ابدی سعادت، نفس کی اصلاح اور نفس کو پہچان کر کرنا، اور پھر انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ رب اس پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو رب کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تصوف کا مقصد ہے۔ میرے مرشد کریم نے اس کتاب، اتنی بڑی کتاب لکھنے کا آپ کا یہی مقصد ہے کہ سالک کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ سالک جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے وہ مقصد حاصل کر لے تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مرشد کے ساتھ سچی اور سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ذکر کا نور ہے اس کے اندر اللہ پاک استقامت عطا فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔